غلامان احمد رضا ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. تمہیں بتاؤں تمہارا دنیا میں سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے وہ یا تو یہودی ہے یا تو عیسائی ہے، اور اب تو یہودیوں سے بڑھ کر عیسائی جو ہے وہ تم پہ ظلم کر رہے ہیں. کہاں ہے وہ نوجوان ان کے کانوں تک کہ میرا درد دل پہنچا دیا جائے، فقیر بے نوا کی صدا پہنچا دی جائے. عراق کی سرزمین پر ہونے والے ظلم پر ماتم کرنے والوں، سیریا پر لوٹنے والے دعا پر ماتم کرنے والوں، حلب کی تباہی پر ماتم کرنے والوں، یمن کی بستی کو قبرستان میں تبدیل ہونے پر آنسو بہانے والوں، لیبیا کی تباہی پر آنسو بہانے والوں، بیت المقدس کے اندر ایک ایک لڑکی مسلمان کے ساتھ 8 فوجی کا زنا بیان کر کے اور سن کر کے رونے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ سیریا میں اٹھنے والے دھوئے کا ذمہ دار کون ہے؟ یمن پہ اٹھنے والے دھوئے کا ذمہ دار کون ہے؟ مسلم بستیوں کو قبرستان میں جو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہی نام نہاد عیسائی ہے جن کے ساتھ مل کر، جن کے طریقے پر تم 31st نائٹ منا رہے ہو. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیا اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسلم ایک جان کی طرح ہے؟ مسلم ایک جان کی طرح ہے، تکلیف کسی کو بھی ہو درد پورے جسم کو ہوتا ہے. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم بے قرار ہو جائے گا، پورا جسم بے چین ہو جائے گا. 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، ذرا ان شام کے مسلمان معصوم بچوں کی بھوک کی تڑپ تو دیکھ لیتے جن کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں. گویا کہ شاب ابی طالب کی یادیں اب بھی ملک شام میں زندہ ہو رہی ہے، کربلا کی یادیں اب بھی ملک شام اور یمن میں زندہ ہو رہی ہے. اس کے ذمہ دار عیسائی ہے، وہ نام نہاد عیسائی جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے روئے زمین سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور وہ اپنے منصوبے پر مکمل طور پر لگے ہوئے ہیں. بے غیرت مسلم نوجوانوں کو بتا دو کہ عید میلاد النبی کوئی عیسائی مناتا ہوا نظر نہیں آتا، اور تم 31st نائٹ مناتے ہوئے نظر آتے ہو، اور وہ بھی کس طرح سے؟ شراب میں ڈوب کر، شباب میں ڈوب کر، شاعری میں ڈوب کر، گانے میوزک میں ڈوب کر. بھول گئے قبر کی تاریخ وادی. 31 دسمبر کی رات منانے والوں، قبر کی پہلی رات تو یاد کر لو، قبر کی پہلی تاریخ رات تو یاد کر لو. وہاں کا دن بھی رات سے بدتر ہے تو وہاں کی رات کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. ہمارے آقا نے یہودیوں سے عیسائیوں سے کتنی نفرت کی ہے، اور آج ہم معاذ اللہ عیسائیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تمہیں پتا ہے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، ذرا دل کے کانوں سے سننا، آقا کریم مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار نے پوچھا کہ یہ یہودی 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، مدنی صحابہ نے، انصار نے بتایا یا رسول اللہ یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی. آقا کریم نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ موسیٰ کا دن منائیں، یوم موسیٰ ہم منائیں. اس سے پتا چلا نبیوں کا دن منانے کا حکم امام الانبیاء نے عطا کیا. سبحان اللہ. جب یوم موسیٰ منایا جا سکتا ہے تو یوم جان موسیٰ ختمی مرتبت کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ حضور علیہ السلام کا دن کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ آقا نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے، یہودیوں سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم ان کا دن منائیں. لیکن یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم دن تو منائیں گے موسیٰ کا لیکن یہودیوں سے مشابہت کے ساتھ نہیں. دونوں کے اندر یکسانیت نہیں ہونی چاہیے. کفر اور ایمان کی پہچان الگ الگ ہے. اسلام آدھا تیتر آدھے بٹیر کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل اسلام ہے. اسلام کے اندر یہ پالیسی قطن نہیں با مسلمہ اللہ اللہ با برہمن رام رام، یہ اسلام نہیں. اسلام صرف اسلام ہے، اسلام خالص اسلام ہے. آقا نے فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں،
ہم یوم موسیٰ تو منائیں گے لیکن ایک روزہ رکھ کر نہیں بلکہ 2 روزے رکھ کر. سبحان اللہ. یوم موسیٰ بھی منا دیا جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے. جس رسول نے عبادت میں یہود و نصارہ سے مشابہت کو قبول نہیں کیا، آج اس رسول کی ماننے والی قوم گناہوں میں یہود و نصارہ کی مشابہت کر رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں رہے، سرکار ابد قرار کی زلفیں تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زلف عنبری میں کنگھی کرتے تو مکے کی 53 سالہ عمر تک سرکار ابد قرار نے اپنے سر میں کبھی مانگ نہیں نکالی، بلکہ یوں ہی میرے سرکار زلفوں کو سنوارتے تھے. بلکہ یہاں ایک حدیث پیش کروں کہ حضور علیہ السلام کا زلفوں کو سنوارنا، کنگھی کرنا، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، ورنہ سرکار علیہ السلام کی زلفیں 63 سالہ پوری زندگی میں کبھی بکھری ہی نہیں. نیند میں بھی میرے آقا کی زلفیں سوری رہتی تھی. کیوں سوری رہتی تھی؟ جب ہم تصور کرتے ہیں تو امام کا شعر رہنمائی کرتا ہے، جس کی زلفیں ماں سنوارتی ہے وہ نیند میں بکھر جاتی ہے، جس کی زلفیں بھائی بہن سنوارتے ہیں وہ جنگوں میں اور حادثات میں بکھر جاتی ہے، لیکن جس کی زلفوں کو قدرت سنوارتی ہے، شان پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو. جس کی زلفوں کو قدرت کے ہاتھ سنوارے وہ زلفیں کیسے بکھر سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی زلفیں امت کی تقدیر تھی. اگر حضور کی زلفیں بکھر جاتی تو امت کی تقدیر بکھر جاتی، اور جس امت کی تقدیر بکھر جاتی ہے وہ امت مٹا دی جاتی ہے. اللہ نے زلف مصطفیٰ کو تقدیر امت قرار دیا، اس لیے بتا دیا محبوب تیری زلفیں تیری امت کی تقدیر ہے، اسے کبھی بکھرنے نہیں دوں گا، اس کو میں سنوارنے کا انتظام کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان علماء اہل سنت. شان پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو. اور اللہ اکبر، نیند میں قدرت سنوارتی ہے مصطفیٰ کریم کے گیسو، اور تعلیم امت کے لیے وہ اپنے نازک ہاتھوں سے سنوارتے ہیں. پتا چلا کہ حقیقت میں قدرت سنوار رہی ہے اور اس کی تجدید دست مصطفیٰ ید اللہ کی شکل میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آقا کریم جب زلفوں میں کنگھی کرتے کبھی مانگ نہ نکالی، لیکن مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا یہود کنگھی کرتے تو مانگ نہیں نکالتے. یہودی جب کنگھی کرتے تو مانگ نہیں نکالتے. سرکار نے اپنا طریقہ تبدیل کر دیا. ہم یہودیوں سے مشابہت نہیں، مانگ کے معاملے میں بھی مشابہت نہیں کریں گے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سر میں مانگ نکالنا شروع کیا. 10 سال تک کے حضور نے مانگ نکالی. اس مانگ میں بھی بڑی حکمت تھی مانگ کی. میرا امام کہتا ہے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں جو رسول سر کے کنگھی کرنے کے معاملے میں یہود و نصارہ سے مشابہت گوارا نہ کریں، وہ رسول گناہوں میں مشابہت کیسے گوارا فرمائے؟ ایک تو گناہ اور وہ بھی یہودیوں سے نصرانیوں سے مشابہت. آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے. یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے، امام الانبیاء کا فتویٰ. انہی میں سے ہے جو ان سے مشابہت کرے، انہی میں سے. بلکہ مشابہت تو اپنی جگہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، بڑا دردناک واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا محدث عالم اور فقیہ جب مرا تو کفر پر مرا، کفر پر اس کا انتقال ہوا. لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ آخر کیا اس کا گناہ تھا کہ اتنا بڑا عالم اور فقیہ کفر پر مرا؟ تو اس کی بیوی نے کہا نیک تو بڑا تھا، پارسا تو بڑا تھا، لیکن جب وہ غسل جنابت کرنے جاتا سردیوں میں تو ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر کہتا یار عیسائیوں کے یہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے اور ہمارے یہاں غسل جنابت ہے. حالانکہ وہ غسل جنابت کرتا، اس سے رکتا نہیں، لیکن عیسائیوں کی ایک مذہبی چیز کی وہ تعریف کرتا جو ان کے مذہب کی طرف منسوب ہے.
امام غزالی فرماتے ہیں اس کی بیوی نے کہا مجھے ڈر ہے کہ بس اس میں یہی ایک عیب تھا کہ عیسائیوں کی ایک مذہبی بات کی وہ تائید کرتا تھا اور تعریف کرتا تھا جو انہوں نے خود گڑھ رکھی ہے کہ ان کے مذہب میں غسل جنابت نہیں، تو کہتا تھا بہت اچھا ہے ان کے مذہب میں معاذ اللہ غسل جنابت نہیں ہے، تو اسی برے فعل کی وجہ سے جب وہ مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس نے عمل نہیں کیا عیسائیوں کے اس فعل پر، بلکہ اس کی تعریف کی اور اسلام کے مقابلے میں تعریف کی، اور اسلام کی ایک حسین چیز کو اس نے معاذ اللہ قبیح بتا کر یا بوجھ بتا کر یا اپنے اوپر معاذ اللہ زبردستی بتا کر اس نے عیسائیوں کی ایک چیز کی بار بار تعریف کی، تو اللہ نے اللہ اکبر اس کے اس منحوس قول کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کفر پر موت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ مجھے بتاؤ مذہب اسلام کے مقابلے میں جو مذہب بہترین مذہب ہے، ابھی آپ علامہ طاہر صاحب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل اسلام کے حوالے سے سماعت کر رہے تھے، اسلام سے بہترین کسی مذہب کا نظام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نظام اسلام اللہ نے بہترین مذہب کا بہترین نظام کائنات کی بہترین شخصیت کے ہاتھوں سے ہمیں عطا فرمایا، اس نبی کے ہاتھوں سے عطا فرمایا جس کے امتی ہونے کے لیے کم و بیش 12 انبیاء کرام نے دعا کی اللہ ہمیں محمد عربی کا امتی بنا دے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی عیسائیوں کی ایک چیز کی مذہب اسلام کے مقابلے میں تعریف کر دے تو مرتے مرتے وہ دنیا سے کفر پر جاتا ہے۔ اللہ